جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا، وہ روس چلا گیا جی، امریکہ ناراض ہو گیا، اچھا جی اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے، دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا، وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا، دیکھیں جی وہ کیا کر دیا، یہ کیا کہتے پھر ہیں وہ جو ہمیں آئسولیٹ کر دیا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے، ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو، ان کے پیروں میں گر جاؤ۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں۔ یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں، تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں، آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے ایم ایل کانسی کو پکڑا دیا، اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دے پیسے کے پیچھے، ڈالروں کے پیچھے۔ تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ اس کو دوسرے کو، ایک رمزی یوسف، اس کو پکڑا دیا، ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آگے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا، وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے۔ کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی ڈنگ لڑے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں۔ اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی۔ میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں، وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی، انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے مل کے، کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر، جنگ احد اور خندق کے اندر، تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں۔ فاقے کیے انہوں نے جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے، وہاں قربانیاں دے رہے تھے۔ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہے، بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک۔